رکھی۔ یقیناً آج ہمارے سماج میں عورتوں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جب واقعات سننے کو ملتے ہیں تو دل برداشتہ ہو جانا پڑتا ہے، دل میں ایک ٹھیس سی لگتی ہے کہ یہ صنف نازک، اس کو طرح طرح کے طعنوں سے مطعون کیا جاتا ہے۔ ایسے القاب عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو خود مرد اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر لفظ ڈائن، یقین جانیے کسی بھی نیک عورت کو، کسی بھی پارسا عورت کو، کسی بھی سر پہ دوپٹہ رکھنے والی کو، کسی بھی گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والی کو، کسی بھی پرہیزگارہ کو جو محلے کے اندر زیادہ پرہیزگارہ ہوئی، زیادہ قرآن کی تلاوت کی، سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دیا، لوگ نہ جانے اس کے اوپر طعنہ لگا دیا کرتے ہیں، یہ پڑھتی رہتی ہے، یہ کچھ کرتی رہتی ہے، یہ ڈائن ہے۔ یہی لفظ اگر مرد کے لیے کہہ دیا جائے تو مرد کبھی اس کو برداشت نہ کرے۔ یہی عورت جب رفیقہ حیات بنتی ہے، جب ہماری زندگی میں آتی ہے، تو پھر اس عورت پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جاتا ہے۔ اگر 2 سال یا 4 سال اولاد نہ ہو تو سارا دوست، ساری غلطی اس عورت کے کندھے ڈال دی جاتی ہے، اس کو بانجھ کہہ دیا جاتا ہے، اس کو ایسے القاب دیے جاتے ہیں، ایسے طعنے دیے جاتے ہیں جس سے اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ اور علامہ الحفیظ بعد میں ٹیسٹنگ کے بعد خود پتہ یہ چل جائے کہ یہ کمی خود شوہر میں تھی، لیکن شوہر میں کمی ہونے کے باوجود ایک مرد کو اس جیسے القاب سے کوئی نہیں نوازتا، لیکن عورت کو جہاں کسی سے لڑائی ہوئی بانجھ کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ آخر کب تک یہ عورت ظلم و تشدد کا شکار ہوتی رہے گی؟ اور اس پر مصیبت یہ ہے، عورت کو بال بچہ اگر نہ ہو، 2-4 سال نہیں 7-8 سال ہو جائے، حتیٰ کہ 10 سال ہو جائے، یہ مرد اس کو، جس کو اس نے رفیق حیات کہا تھا، جس کو زندگی کی ساتھی کہا تھا، جس کو اپنا غم گسار مانا تھا، جس کو زندگی بھر ساتھ چلنے کا لے کر وعدہ لے کر آیا تھا، اس کو بیچ مزدھار میں چھوڑ دیتا ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دوسری شادی آپ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی، لیکن ایک کا جس کا آپ نے ہاتھ پکڑا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو بیچ مزدھار میں چھوڑ دینا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آخر یہ ظلم کا شکار عورت ہی کیوں ہوتی رہے گی؟ اور اگر آپ دوسری شادی کر بھی لیتے ہیں، دوسری بیوی سے بچہ ہو جائے تو پہلی بیوی کے ساتھ جو ناانصافی ہے وہ ہر محلے والے جانتے ہیں۔ جس عورت کو بچہ نہ ہو، اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ یہ تو قرآن کریم کی نہ پڑھنے کی ہماری جہالت کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں ہم بانجھ رکھ دیتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ ظلم و تشدد کا شکار آخری عورت ہی کیوں ہوتی رہے گی؟ ہم نے عورت کا مقام نہیں جانا۔ جب وہ میری ماں بنتی ہے تو ہم اس کے ہر سکھ کا خیال کرتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ ارے جس بیوی کو تو لے کر آیا ہے، جس کو اپنی دھوس جماتا ہے، جس کو جوانی کے شروع کے دنوں میں مارتا پیٹتا ہے، بہت سارے گھروں کی یہ حالت ہے، وہ مرد ہی نہیں سمجھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو کبھی مارا نہ ہو۔
اور خصوصاً شادی کے بعد یہ 5-10 سال کے ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں تقریباً ہمارا سماج اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا بیٹھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پرانے ہونے کے بعد پھر اس مزاج میں ڈھل جاتے ہیں یا وہ ڈھل جاتی ہے، لیکن شروع میں یہ ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی ثابت کرتا ہے۔ ارے ایک صنف نازک جس کو تو کہتا ہے، ایک کمزور قسم جس کو کہتا ہے، اس پہ ہاتھ اٹھا کر کون سا تو بہادر بنا بیٹھا؟ وہ تو صنف نازک ہے۔ ہم نے ایک شادی کی، آپ نے ایک شادی کی، یہ ظلم عورت کے ساتھ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو پڑھیے، ان کے حالات کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے۔ انہوں نے کتنی شادی کی؟ بہت ساری شادیاں کی، 9 شادیاں کی، ایک روایت کے اعتبار سے 11 شادی کی۔ آپ تاریخ میں کسی بھی پنے میں اٹھا کر دکھا دیجئے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، جس کے غلامی کی ہم دعوے داری کرتے ہیں، کبھی کسی بیوی پر ایک تھپڑ اٹھایا، ایک تھپڑ مارا ہو، کسی کتاب سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا آپ کو ضرور ملے گا کہ اماں عائشہ کھانا پکا رہی ہے تو آپ بیٹھ کر چولہے میں لکڑی لگا رہے ہیں، اماں عائشہ کوئی کام کر رہی ہے، آپ بکری کا دودھ نکال رہے ہیں۔ یہ کام آقا نامدار مدینے کے تاجدار کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر ہم اس کو کرنے لگیں تو ہماری سماج ہم کو کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ ایک لفظ ہے، شاید کہنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، یہ جوڑوں کا غلام ہو گیا۔ ایسے لفظ سے القاب ملقب کرتی ہے۔ اگر اسی کا داماد اس کی بیٹی کا خیال کرے تو بہت اچھا داماد ملا ہے، میری بیٹی کا کتنا ہیلپ کرتا ہے، کتنا مدد کرتا ہے۔ اگر یہی کام اس کا بیٹا کرنے لگے تو یہ جوڑوں کا غلام ہو گیا ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ صنف نازک پہ ظلم نہیں چلے گا، صنف نازک پہ ظلم نہیں چلے گا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ بات اس بچی کی تقریر سے میرے ذہن میں آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب مولانا دلشاد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے واعظ و پند و وعظ سے ہم سبوں کو محظوظ کریں۔